السلام علیکم، ہمارے لیے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ بیٹیوں کا حق مارا، بیٹوں نے اولڈ ایج ہوم پہنچا دیا، کروڑوں کی جائیداد، نوکر چاکر، ملازمین، پیسہ، ہر چیز، لیکن یہ سب کچھ دے دیا بیٹے کو، بدلے میں اولڈ ایج ہوم ملا، قسم پرسی کی زندگی ملی۔ برطانیہ میں 50 سال تک راج کرنے والا ایک بزرگ دردناک زندگی گزارنے پہ مجبور، اتنا خوفناک انجام جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک غلطی اور کروڑ پتی باپ جو کہ انگلینڈ میں برطانیہ میں راج کر رہا تھا وہ سڑک پہ آ گیا۔ مقافات عمل جو بویا وہ کاٹنا پڑے گا۔ اوورسیز پاکستانی یہ ویڈیو لازمی دیکھیں، کیونکہ ساری زندگی ہم محنت کرتے رہتے ہیں، خود کے لیے کچھ نہیں کرتے، بچوں کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، وہی بچے آپ کو سڑک کنارے پھینک دیتے ہیں، آپ کو ٹریش سمجھتے ہیں، آپ کی زندگی جو ہے وہ ایسی برباد کرتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ 50 سال تک میں نے برطانیہ پہ اپنے کام میں راج کیا اور آج میں کتنی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کریں جی، ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ برطانیہ میں 50 سال تک شاہانہ زندگی گزارنے والا ایک پاکستانی بزرگ آج اپنوں کی بے وفائی کی وجہ سے ایک سرد اور اجنبی اولڈ ایج ہوم میں زندگی گزارنے پر، بلکہ تنہا زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ کہانی کسی فلم کا اسکرپٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے معاشرے کی تلخی ہے، ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ پاکستان میں رہیں یا پاکستان سے باہر رہیں، وہ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی کچھ لوگوں کی۔ آخر اس بوڑھے باپ سے اتنی بڑی کون سی غلطی یا گناہ ہو گیا جس کے بیٹوں نے اسے دنیا جہاں کی دولت اکٹھے کرنے کے باوجود، ان کو دینے کے باوجود جو ہے وہ بوجھ سمجھ کے اپنی زندگی سے نکال کے باہر پھینک دیا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1975 میں، جب اقبال صاحب ایک نوجوان پاکستان سے سنہرے مستقبل کا خواب سجائے برطانیہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ وہ کنوارے تھے، خوب محنت کی، جلدی وہاں پر جو ہے نیشنلٹی مل گئی۔ 10 سال بعد یعنی 1985 میں انہوں نے پاکستان آ کے شادی کی اور اپنی شریک حیات کو بھی اپنے ساتھ UK لے گئے۔ بڑی خوبصورت ان کی 2 بیٹیاں، ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ اقبال صاحب برطانیہ میں بہت اچھا کما رہے تھے، بڑی لیوش زندگی تھی وہاں پہ، لیکن ان کے دل میں ایک عجیب اور خوفناک سوچ نے جنم دیا۔ وہ سوچتے تھے اگر میں نے برطانیہ میں کوئی جائیداد بنائی تو وہاں کے قانون کے مطابق بیٹیوں کو جو ہے وہ بیٹے کے برابر حصہ مل جائے گا۔ یعنی وہاں پہ جانے کے بعد بھی ان کی سوچ اتنی گھٹیا ہی بولوں گی، گھٹیا تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی کمائی کا کوئی بھی حصہ بیٹیوں یا کل کو ان کے سسرال والوں کے ہاتھ لگے، اسی لیے وہ اپنی ساری کمائی پاکستان بھیجتے رہے اور وہاں کروڑوں روپے کی جائیداد اور بڑے بڑے گھر خریدتے رہے۔ وقت گزرتا گیا، بیٹیاں جوان ہوئیں تو اقبال صاحب نے ان کی شادیاں برطانیہ میں ہی کر دیں۔ کچھ عرصے بعد ان کی اہلیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اقبال صاحب اکیلے رہ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو بلایا اور صاف کہہ دیا تم دونوں کا میری جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے چھوٹے بھائی کا، تو کبھی نظر مت لگانا، کبھی یہ مت سوچنا کہ تم لوگوں کو جائیداد میں سے 1 روپیہ بھی ملے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی بیٹے نے میرا نام آگے بڑھانا ہے۔ بیٹیاں جو اپنے باپ کا بہت احترام کرتی تھی، انہوں نے خاموشی سے سر جھکا لیا، انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا اور اپنے حق کے لیے عدالت کا دروازہ انہوں نے نہیں کھٹکایا۔ وہ اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں۔ دوسری طرف اقبال صاحب نے پیار میں، اپنے بیٹے کے پیار میں اندھے ہو کر اپنی زندگی ہی میں برطانیہ کا گھر، پاکستان کی تمام جائیدادیں جو ہیں قانونی طور پہ اپنے اکلوتے بیٹے کے نام منتقل کر دیں اور خود بالکل خالی ہاتھ ہو گئے۔ اقبال صاحب نے دھوم دھام سے بیٹی کی شادی کر دی اور گھر میں بہو لیا، لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد ہی بہو کے تیور بدلنے لگے اور وہ اقبال صاحب کو ایک بوجھ سمجھنے لگی۔ اپنے شوہر کے کان بھرنا شروع ہو گئے، آپ کے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی دیکھ بھال مجھ سے نہیں ہوتی، یہ کیا ڈرامے بازی ہے، کیوں نہ آپ پاکستان جائیں اور وہاں جا کے ساری جائیداد بیچ کر پیسہ یہاں پہ لے آئیں اور ہم یہاں پہ کوئی نیا بزنس شروع کر لیتے ہیں، یہاں پہ اور لیوش گھر لے لیتے ہیں۔ بیوی کی محبت میں اندھا بیٹے نے باپ کے احسانات کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ باپ نے بیٹیوں کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے مجھے سب کچھ دینے کے لیے۔ وہ باپ کو بغیر بتائے پاکستان آیا۔ اقبال صاحب نے پوچھا بھی تو جھوٹ بول دیا، دوست کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹے نے 2-3 مہینے میں پاکستان وقت گزار کر ساری جائیدادیں جو ہیں جو باپ نے خون پسینے کی کمائی سے بنائی تھی سب کچھ بیچا، کوڑیوں کے دام بیچا اور سارا پیسہ اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیا۔ پاکستان سے واپسی پر بیٹے کا اگلا ہدف اپنے بوڑھے باپ سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ ایک صبح جب اقبال صاحب اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے جن سے وہ بہت پیار کرتے تھے، دل بہل کے رکھتا تھا، تو بیٹے نے آ کے سرد لہجے میں کہا ابا جان تیار ہو جائیں، آج میں آپ کو اولڈ ایج ہوم چھوڑنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کے بوڑھے باپ کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے روتے ہوئے پوچھا بیٹا آخر میں نے کیا غلطی کی ہے؟ بیٹے نے بہانہ بنایا آپ بیمار رہتے ہیں، میں کام پر ہوتا ہوں، میری بیوی آپ کو سنبھال نہیں سکتی، وہاں آپ کی اچھی خاصی دیکھ بھال ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ اس محسن باپ کو
جس نے اپنی پوری زندگی کی کمائی اس کے حوالے کر دی تھی، ایک اولڈ ایج کے سرد خانے میں جا کر لاوارثوں کی طرح چھوڑ آتا ہے۔ جب بیٹیوں کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو ان کے کلیجے جو ہے وہ منہ کو آ جاتے ہیں، وہ تڑپ اٹھتی ہیں، فوراً اپنے شوہروں کے ساتھ اولڈ ایج ہوم پہنچتی ہیں۔ دمادوں اور بیٹیوں نے اقبال صاحب کے آگے ہاتھ جوڑے، کہا ابا جان ہمارے ساتھ چلیں، ہمارا گھر آپ کا اپنا گھر ہے۔ لیکن اقبال صاحب نے روتے ہوئے بیٹیوں کے گھر جانے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں تمہارے گھر نہیں جاؤں گا، یہ اولڈ ایج ہوم کی زندگی ہی اب میرا انجام ہے اور میری سزا ہے۔ میں نے اللہ کے قانون کا مذاق اڑایا، اپنی بیٹیوں کا شرعی حق مار کر سب کچھ اس بیٹے کے نام کر دیے جسے مجھے سڑک پہ لا کے پھینک دیا۔ آج اگر میں تمہارے ٹکڑوں پہ پلنے آؤں گا تو میری غیرت مجھے جینے نہیں دے گی، جو بویا میں نے وہ میں کاٹ رہا ہوں، مجھے میری سزا بھگتنے دو۔ یہ کہانی ہمارے معاشرے کے ان والدین کے لیے جو ایک بہت بڑا سبق ہے، جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیتے، بیٹوں کو جائیداد کا اکلوتا وارث بنا دیتے۔ یاد رکھیں بیٹیوں کا حق مارنا اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کا قانون کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ دنیا میں اپنے بچوں میں انصاف نہیں کر پاتے تو مکافات عمل اس دنیا میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس دردناک کہانی کے پیچھے ہزار کہانی ہے، کیونکہ صرف ایک اقبال صاحب ہی نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر اسی طرح کی جو ہے وہ سوچ رکھتے ہیں، اسی طرح سوچتے ہیں اور اسی طرح زیادتیاں کرتے ہیں۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے اتنی سال کی محنت مٹی میں مل گئی۔ اور یہ کوئی ایک اقبال صاحب نہیں ہے۔ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کتنے اقبال صاحب کو آپ جانتے ہیں جو اس طرح کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، ضرور بتائیے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ نے کے بعد